ایک دن حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ ایک درخت کے نیچے اپنے ساتھیوں اور مریدوں سے گفتگو میں مصروف تھے کہ ایک ہندو عورت اپنے سر پر دودھ کا برتن رکھے ہوئے آئی۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے کیونکہ درویش مزاج تھے تو اس بت پرست عورت کی خیریت دریافت کی۔ ہندوؤں کی نظر میں وہ ایک نیچ ذات سے تعلق رکھنے والی عورت تھی، اس لیے کوئی شخص بھی اس سے انسانی لہجے میں گفتگو نہیں کرتا تھا۔ آج جب اس نے ایک دوسرے مذہب کے ماننے والے بزرگ شخص کی طرف سے برابری کا سلوک دیکھا تو اپنی حالت زار بیان کرنے لگی۔ کیونکہ وہ بہت پریشان حال تھی تو اس نے کہا کہ میرا تعلق اجودن میں بسنے والے گوالوں کے خاندان سے ہے۔ باپ دادا دودھ فروخت کر کے اپنا پیٹ پالا کرتے تھے۔ میرا شوہر مر چکا ہے اور میں برسوں سے دودھ فروخت کر کے اپنے بچوں کی پرورش کر رہی ہوں۔ پہلے زندگی پرسکون تھی، مگر کچھ دنوں سے ایک عجیب و غریب مصیبت کا شکار ہوں۔ یہ کہہ کر گوالن ادھر ادھر دیکھنے لگی جیسے وہ کسی خوف زدہ ہو۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس عورت کی یہ ذہنی کشمکش کو محسوس کیا تو فرمایا، تم بے خوف و خطر اپنے دل کی بات کہو۔ ہم لوگ مسلمان ہوتے ہیں، ہم تمہارے غم گسار ہیں۔ ہمارا مذہب ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ دنیا کے ہر مظلوم کی حمایت کرو۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی شفقت و محبت کا مظاہرہ دیکھ کر ہندو عورت نے وہ بات کہہ ڈالی جسے بیان کرتے ہوئے اس کی زبان کانپ رہی تھی، ادھر ادھر دیکھ رہی تھی کہ کہیں کوئی مجھے دیکھ نہ رہے۔ اس نے بتایا کہ کچھ دن سے ایسا ہو رہا ہے کہ یہاں کے چند جوگی اور جادوگر مجھے پریشان کر رہے ہیں۔ وہ روزانہ مطالبہ کرتے ہیں کہ سارا دودھ انہیں دے دیا جائے۔ کچھ دن تک تو میں نے ایسا ہی کیا، مگر جب ان سے دودھ کی قیمت طلب کی تو جوگیوں نے بڑی بے رحمی سے جواب دیا کہ ہم وہ لوگ ہیں جو چیز خریدتے ہیں اس کی قیمت ادا نہیں کرتے، تم ہمیں جانتی نہیں ہو۔ میں نے آئندہ دودھ دینے سے انکار کیا تو وہ لوگ بد دعا دینے لگے، اگر تو ہمیں دودھ نہیں دے گی تو تیرا دودھ اس قابل نہیں رہے گا کہ کوئی دوسرا خرید سکے۔ میں نے جادوگروں کی اس دھمکی کی کوئی اہمیت نہیں دی اور واپس چلی آئی۔ پھر جب دوسرے دن دودھ فروخت کرنے گاؤں پہنچی تو میری حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی۔ دودھ کے تمام برتن کیڑوں سے بھرے ہوئے تھے۔ میں نے اسے اتفاق سمجھا، مگر دوسرے دن بھی یہی واقعہ پیش آیا۔ مجبور ہو کر میں دوبارہ ان جوگیوں کے پاس گئی اور ان سے رو رو کر التجا کی کہ آدھا دودھ لے لیں، باقی میرے بچوں کے لیے چھوڑ دیں۔ مگر ان ظالموں نے میری گریہ زاری کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ میرا رونا، میرا پیٹنا، میری التجا، اس پر کوئی اثر نہیں ہوا اس کا۔ پھر ایک دن ان جادوگروں کے جو چیلے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، وہ میرے گھر آئے اور بڑے صفاقانہ انداز میں کہنے لگے، گرو کا حکم ہے، اگر تو ہمیں دودھ فراہم نہیں کرے گی تو پہلے سے تیرے سارے جانور مر جائیں گے، پھر ہم تیرے بچوں کو اپنے قہر و غضب کا نشانہ بنائیں گے۔ تو جن بچوں کی خاطر در بدر بھٹکتی ہے وہ کچھ دن بعد اس دنیا میں نہیں رہیں گے۔ آخر بچوں کی محبت نے مجھے مجبور کر دیا۔ میں کئی ماہ سے ان ظالموں کو دودھ فراہم کر رہی ہوں اور گاؤں والوں سے قرض لے کر اپنی زندگی کے دن پورے کر رہی ہوں۔ آخر گاؤں والے بھی کہاں تک قرض دیں گے مجھے؟ یہ کہہ کر دودھ فروش عورت اپنے دامن سے آنسو خشک کرنے لگی۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مظلوم عورت کے دکھوں کی داستان سن کر فرمایا، صبر کرو، تمہاری مصیبت کے یہ دن گزرنے ہی والے ہیں۔ اچانک دودھ فروش عورت گھبرائے ہوئے لہجے میں کہنے لگی، خیر میری تو جس طرح گزر جائے گی، مگر تم لوگ بہت شریف ہو، آج تمہیں ان درختوں کے نیچے دیکھا تو چلی آئی۔ میری طرح تم لوگ بھی غریب ہو، میں تمہیں یہی بتانے آئی تھی، کہیں وہ ظالم جادوگر ادھر کا رخ نہ کرے اور پھر تم ان کی ظلم کا نشانہ بن جاؤ۔ عورت کی سادہ دلی دیکھنے کے قابل تھی۔ وہ اپنی پریشانیوں کو بھول کر درویشوں کو جادوگروں کے ممکنہ اقدام سے بچانے آئی تھی۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ اس دودھ فروش عورت کے خلوص سے بہت زیادہ متاثر ہوئے۔ فرمانے لگے، تم ایک سادہ دل عورت ہو، ہم فقیر اور بے نوا تمہارے اس خلوص کو ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ ویسے تم بھی یاد رکھو کہ جب تک اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت انسان کا مقدر نہ بن جائے، اس وقت تک دنیا کی کوئی طاقت اسے ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اگر تم جوگیوں اور جادوگروں کی بجائے اپنے دل میں خدا کا خوف پیدا کر لو تو تم خود بھی محفوظ رہو گی، تمہارے بچے بھی اور تمہارے جانور بھی۔ عورت نے کہا، تم بھگوان کی بات کر رہے ہو؟ میں تو اسے روز ہی یاد کرتی ہوں، مگر
میرے دکھوں میں کوئی کمی نہیں آئی۔ تم جس بھگوان کی پوجا کرتی ہو وہ تو خود پتھر کا ایک بے جان مجسمہ ہے جو اپنی جگہ سے حرکت بھی نہیں کر سکتا، وہ کسی انسان کے کیا کام آئے گا؟ میں جس خدا کی بات کر رہا ہوں وہ اپنی ذات میں تنہا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، اور اس قدر قدرت والا ہے کہ ساری دنیا کے انسان مل کر بھی اس کے فیصلے کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ تم اسی خدا کو پکارو، وہ تمہیں ان 2-4 شر پسند جوگیوں سے نہیں، دنیا بھر کے ظلم کرنے والوں سے نجات دے دے گا۔ ابھی حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ اس ہندو عورت سے یہ گفتگو کر ہی رہے تھے کہ سامنے سے عجیب حلیے کے لوگ آتے ہوئے نظر آئے۔ جیسے ہی آنے والوں پر عورت کی نظر پڑی وہ گھبرا گئی اور گھبرا کر حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ سے کہنے لگی، یہ انہی جادوگروں کے چیلے ہیں، آج مجھے تمہارے پاس کچھ دیر ہو گئی تو یہ میری تلاش میں یہاں تک آ پہنچے۔ حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ نے عورت کو خوف زدہ دیکھ کر فرمایا، تم میری مہمان ہو، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں خود ان لوگوں کو جواب دے لوں گا۔ جادوگروں کے چیلوں نے آتے ہی غیظ و غضب کا مظاہرہ کیا، قہرناک لہجے میں عورت سے کہنے لگے، تو یہاں آرام سے بیٹھی باتیں کر رہی ہے اور گرو جی دودھ کا انتظار کر رہے ہیں، آج تیری خیر نہیں، اسے میں نے روک لیا تھا۔ حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ نے جوگیوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، تم بھی بیٹھو، اس عورت کو میں نے روک لیا تھا۔ ابھی فضا میں ایک مرد خدا کے الفاظ کی گونج باقی تھی کہ جوگیوں پر سکتہ طاری ہو گیا اور وہ اس طرح زمین پر بیٹھ گئے جیسے کسی غیبی ہاتھ نے انہیں زنجیریں پہنا دی ہوں۔ کچھ دیر بعد جوگیوں کی دوسری ٹولی آئی، حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ نے ان سے بھی وہی فرمایا، بیٹھ جاؤ، اور وہ بھی سر جھکا کر بیٹھ گئے۔ آخر کار گرو نے اپنے تمام چیلوں کو بھیجا اور وہ سب کے سب اس طرح بابا فرید رحمت اللہ علیہ کے سامنے سر جھکا کر بیٹھ گئے جیسے انہیں کسی طاقتور مقناطیس نے جکڑ لیا ہو۔ آخر میں جوگیوں کا گروہ جو گرو بڑا تھا وہ اپنے ان چیلوں کو ڈھونڈتا ہوا ادھر آ نکلا، کہنے لگا، تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو؟ کیونکہ غضبناک آواز میں اپنے شاگردوں کی طرف دیکھا اور حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، انہی میں نے قید کر لیا ہے، اب یہ کہیں نہیں جا سکتے۔ گرو انتہائی غرور و تکبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، کون ہے اس دنیا میں جو میرے ان چیلوں کو قید کر سکے؟ پھر بلند آواز میں اپنے منتر پڑھنے لگا۔ بابا فرید رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، کفر کے دن پورے ہو چکے، اب تیرا کوئی منتر نہیں چلے گا۔ گرو پر ہذیانی کیفیت طاری ہو گئی، پریشان ہو گیا، وہ چیخ چیخ کر منتر پڑھنے لگا، برائی کی جتنے بھی تمام طاقتور طاقتوں کو پکارتا رہا، مگر آج کوئی اس کا مددگار نہیں تھا۔ آخر گرو نے حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ کے قدموں پر سر رکھ دیا اور اپنے چیلوں کی رہائی کے لیے التجا کرنے لگا، درخواست کرنے لگا، تیرے شاگردوں کو صرف ایک شرط پر رہائی مل سکتی ہے کہ تو انہیں لے کر یہاں سے دور چلا جا۔ حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ نے پرجلال لہجے میں فرمایا، اگر اندھا تو نے مخلوق خدا کو تنگ کیا تو پھر تجھ پر خدا کی زمین تنگ ہو جائے گی۔ گرو بہت دیر تک حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ سے معافی مانگتا رہا، پھر اپنے چیلوں کو لے کر اجودن کی حدود سے نکل گیا۔ گرو کے جانے کے بعد حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ اس کی جگہ پر ٹھہرے اور پورا قصبہ آپ کی اس کرامت کے شور سے گونجنے لگا۔ نتیجہ کیا نکلا کہ سینکڑوں بت پرست حلقہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اجودن میں یہ آپ کی پہلی روحانی فتح تھی۔ اللہ اکبر۔